الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأبى الشافعي رحمه الله تعالى ذلك وقال لا عموم للمجاز لأنه ضروري يصار إليه توسعة للكلام. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ہمارے نزدیک مجاز جس طرح خاص ہوتا ہے عام بھی ہوتا ہے. مجاز پڑھیا نہیں کل وہ سبق رات والا. جس طرح حقیقت جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی شامل ہے، وہ لفظ شامل ہے تمام اس کو جس معنی کے لیے وضع ہے وہ سارا معنی مراد ہے، خواہ وہ سارا معنی خاص ہو یا اسی طرح جو معنی موضوع کا غیر ہے وہ خاص بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے نزدیک دونوں مراد ہو سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے. کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے. اور یعنی عموم کا ذالکہ سے مراد عموم کا مراد جن گل پہ چل دی سا دی، کیونکہ جڑے مثالیں چ اختلاف گل انہوں دی ہے. مراد ما یحلو فی السا سے ان کے نزدیک صرف توام ہے، غیر توام نہیں ہے. کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک کہ ما یحلو سے مراد صرف طعام ہے، اس کا غیر نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ لا عموم للمجاز، مجاز کے لیے عموم نہیں ہوتا. کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجاز کے لیے عموم نہیں ہوتا. کنہوں نے کہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. ایتھوں راہ وکھرا ہو گیا ساڈا تے شافعیاں دا کہ مجاز وچ ان کے نزدیک عموم نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک ہوتا مجاز ہے. میں عموم ہوتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل تو لفظ استعمال ہو اپنے معنی موضوعہ میں، تو جہاں موضوعہ میں استعمال نہیں ہوا غیر میں کیا ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے. یہ ایک مجبوری کی صورت اصل تو بھی لفظ جس معنی کے لیے وضع اس میں استعمال ہونا یار، اس میں وہاں استعمال نہیں ہو سکتا تو کوئی مجبوری ہے تو نہیں نہ ہو سکتا. تو مجبوری جو ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے. مجبوری بقدر ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا خصوص کے ساتھ جب وہ مجبوری پوری ہو سکتی ہے تو عموم کی ضرورت نہیں ہے. عموم کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ما یا حلہ سے مراد توام لیں تو مجازی معنی بن گیا. اب اس کو عام کرنا توام ہو غیر توام ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. سنیں جی اے شعبہ سے کیا کہ جی وہ دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ مجازی معنی معبودیہ لہو کا غیر مراد لینا یہ مجبوری ہے. مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اصل تو لفظ جو ہے وہ استعمال کس میں ہو معبودیہ لہو میں ہوتا ہے تو وہاں ہو نہیں سکتا تھا تو تب بھی جی تو یہ مجبوری بھئی اگے پیچھے بھی پڑے آگے بھی آ رہا ہے بھی حقیقت جہاں نہ بن سکتی ہو وہاں مجاز کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. مڈو تو نہیں مجاز وال ٹر جائے گا جی. تو یہ حقیقت سے مجاز کی طرف رجوع کرنا یہ مجبوری ہے. تو مجبوری بقدر ضرورت ہوتی ہے. لِأَنَّهُ ضروری یُصَارُ إِلَيْهِ تَوْسِعَةً لِلْكَلَامِ. تو اس مجاز کی طرف رجوع ہوتا ہے کلام کی وسعت کی وجہ سے. کلام کی وسعت یہ ہے ایک یہ ہے کہ اس کا جب حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو اس کو لغو کر دیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں وسعت دیتے ہوئے مجبوراً مجازی معنی مراد یہ ہے توسیعۃ للکلام. ایک تو یہ تھا نا کہ جب موضوع لا نہیں بن سکتا تو لفظ لغو کلام لغو ہے یا موضوع لا بن نہیں سکتا بات ختم.
تو توسعتاً للکلام تاکہ کلام لغویت سے بچ جائے تو مجاز کی طرف رجوع ہے، تو لہٰذا یہاں اتنا ہی ہوگا جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے۔ ادھر دیکھو لِأَنَّهُ کی اس لیے کہ اصل کلام میں یہ ہے کہ نہ استعمال کی جائے کلام ما وضع لہو کے غیر میں، جی اس لیے کہ یہ غیر میں استعمال پہنچاتا ہے ابہام اور اختلال کی طرف، کہ نہیں بے لفظ دا معنی اور مراد اور لے بیٹھے، اس لیے اصل یہ ہے توسعتاً للکلام کی مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مجاز مجبوری کا نام ہے، اور ضروری جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے بے قدرے تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دفع ہو جاتی ہے بے ارادت طعام او ما یحلو۔ پس کون سی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ مراد لیں اس ما یحلو سے، کیا عموم لیں، تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انکار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا، اور فرمایا نہیں عموم مجاز کے لیے، اس لیے کہ مجاز ضروری ہے، رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف واسطے وسعت پیدا کرنے کے کلام کے لیے۔ اچھا یہ تو ہوگا نا جملہ، ساڑی تو جرت نہیں بڑے بابے نے، یعنی اگر یہ جملہ ہو نا کہ رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف کلام کو لغویت سے بچانے کے لیے، وہ معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جی اور انکار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا، اور فرمایا نہیں عموم مجاز کے لیے، اس لیے کہ مجاز ضروری ہے، رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف واسطے وسعت پیدا کرنے کے کلام کے لیے۔ اور انکار کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا، اور فرمایا ہے کہ نہیں عموم مجاز کے لیے، اس لیے تھوڑا جو اچھی پڑھ دے، پکھے چل دینے تو آواز کو نہیں جا رہی سجے کھبے۔ رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف واسطے وسعت دینے کے کلام کے لیے، کلام کو ٹوٹور نے کیا وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَجَازَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَعَالَى عَنِ الْعِرْضِ وَالضَّرُورَاتِ۔ مصنف رحمہ اللہ اس بات کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ، کہ یہ کہنا کہ مجاز مجبوری کا نام ہے یہ بات باطل ہے۔ کیا کہ جی مصنف رد کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ مجاز مجبوری کا نام ہے یہ باطل ہے، یہ بات باطل ہے۔ دلیل یہ دی ہے کہ مجاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، مجاز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ یا تعالی بلند ہے عجز سے اور مجبوریوں سے۔ بھی اگر مجاز صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقی معنی بن نہیں سکتا تھا تو مجازی معنی مراد ہے، اور مجاز کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہو سکتا تھا تاکہ اس معنی کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کریں جس کا وہ کیا بنے، مانا بنے، موضوعہ بنے۔ بھئی تب بھی ہے نا کہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ استعمال کیا، تو اب یہ اگر مجبوری بنائیں تو پھر مطلب ہوگا کہ قرآن پاک میں جتنے مجاز ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو مجاز کے لیے لفظ نہیں ملا، اس کا اپنا دال، تو دوسرے دال سے اس کو تعبیر کیا، یہ مجبوری تھی، تو اللہ تعالیٰ تو مجبوریوں سے پاک ہے۔ جی دلیل یہ ہے کہ مجاز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بلند ہے عجز سے اور مجبوریوں سے۔ تو پھر کیا مطلب ہوگا جی سنیں، وَهَذَا یعنی قول شافعی رحمہ اللہ بائیں طور کے مجاز کیا ہے، مجبوری کا نام ہے، یہ بات باطل ہے۔ دلیل اس لیے کہ مجاز موجود ہے کتاب اللہ میں، وہ کتاب اللہ جو فصاحت و بلاغت کے رتبوں میں سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہے۔ جی
اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پس لازم آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے محض استعمال کیا مجاز کو اپنی کتاب میں عجز اور ضرورت کی وجہ سے، کہ نہیں پایا گیا لفظ دوسرا جو حقیقی بنے اس معنی میں، وہ نہیں پایا گیا تو اس معنی کے لیے دوسرے موضوع لا کا لفظ استعمال کیا جی۔ تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ العجز بضرورت، اور مسئلہ سمجھا جی نواں، یہ جو ہے نا عجز اور ضرورت، یہ اس تقدیر پر کہ مراد ضرورت سے متکلم کی ضرورت ہے۔ تو اب تو جو ہم نے دلیل چلائی ہے وہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متکلم ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو مجاز استعمال کیا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو پھر تو فلا غبار علیہ، پھر تو ہماری دلیل چل گئی بھی جب اللہ تعالیٰ نے مجاز استعمال کیا ہے تو لہذا مجاز مجبوریوں کا نام نہیں ہے، مجاز مجبوریوں کا نام نہیں ہے جی۔ سمجھوں دی بھئی، بہرحال جب مراد لیے جائے ضرورت مخاطب کی نظر سے، کس کی نظر سے؟ ضرورت یہ مراد ہو کہ مخاطب کی مجبوری ہے کہ اس کو بات یوں سمجھائی جائے، اور تقریر کی جائے کلام کی ہاکذا قدر ہے، اچھا مقدر کی جائے کلام اس طرح، اور تقریر کی جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ کلام کی اگر یوں تقریر کی جائے کہ مجاز محض اعتبار کرتا ہے اس کا مخاطب باوجہ ضرورت نہ صحیح ہونے حقیقت کے، بے مخاطب نے لفظ سے مجازی معنی مراد لیا ہے کیونکہ وہاں حقیقی معنی مراد لینا صحیح نہیں۔ اگر یہ تقریر کی جائے تو یہ ضرورت دفع ہو جاتی ہے بے حمل ہی علی معنن، تو یہ ضرورت دفع ہوتی ہے اس کو حمل کریں ایک معنی پر بس، تو لہٰذا عموم کیا ہے تو اس کی طرف رجوع اب اس وقت نہیں مستقیم ہوگا متن کا جواب، وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ جو متن کا جواب ہے وہ تو دیا ہے متکلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ متکلم ہے، کلام میں مجاز ہے، تو اگر یہ مخاطب کی نظر سے ہو تو لہٰذا مخاطب کو اتنا ہی معنی کافی ہے جتنے سے وہ موضوع کا غیر مراد ہو، وہاں عموم امر زائد ہے، ضرورت نہیں۔ اب کیا تقریر ہے جواب کی؟ تو اب پس جواب یہ ہے، اور سنو جواب یہ ہے کہ جو عموم ہے نا، عموم جی عموم ویسے عموم یہ معنی حقیقی ہے، کیا ہے؟ معنی حقیقی ہے بھئی لفظ کا جو معنی عام ہو تو عموم یہ معنی حقیقی ہے، کیونکہ عموم ثابت ہے اپنی دلیل کے ساتھ، کیویں؟ کیونکہ لفظ نہیں دلالت کرتا عموم پر مگر لفظ کے ہونے کے سبب سے محلہ باللام، مثلاً کہ وہ لام استغراق کے ساتھ ہے، اس لیے وہ کیا کر رہے عموم پر، مثلاً کیا اور بھی صورتیں ہیں جی، اور وہ موضوع ہے بے عموم مدلول ہی، لہٰذا وہ وضع کیا گیا ہے اپنے مدلول کے عموم کے ساتھ، اور یہ اس اعتبار سے حقیقت ہے، یہ اس اعتبار سے حقیقت ہے، اگرچہ اس اعتبار سے کہ مراد اس لفظ سے غیر ما وضع لہو ہے، مجاز ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لفظ جو دلالت کر رہے ہیں نا معنی مجازی پر، وہ لفظ ایسا ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا موضوع عام ہو،
اس اعتبار سے اس کا موضوع حقیقت ہے، لیکن آگے جو ہے وہ مراد موضوع غیر ہے، وہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ لیکن لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے جو بھی مراد لو وہ عام ہونا چاہیے، چونکہ میرے اندر عموم کی چیزیں موجود ہیں، میں معرف باللام ہوں یا کوئی کل وغیرہ داخل ہے، عموم ہے، اس لیے موصولہ مراد لینا ہے تو وہ بھی عام ہوگا، غیر مراد لینا ہے تو اب اس بارے میں حقیقت ہے، لیکن جو مراد لیا ہے چونکہ وہ غیر ہے، اس اعتبار سے وہ لفظ مجاز ہے، اس اعتبار سے وہ لفظ مجاز ہے۔ نہیں سمجھ آئے۔ ایک جہت ہے کہ لفظ کو دیکھیں، لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ میرا جو موضوع جو مجھ سے مراد لینا ہے وہ عام ہونا چاہیے، چونکہ میرے اندر لام استغراق ہے یا اور قرائن موجود ہیں۔ اب آگے مراد کیا لیا ہے؟ موضوع لیا ہے یا غیر؟ جون سا بھی لیں، موضوع لیں گے تو یہ حقیقت ہے، غیر لیں گے تو یہ مجاز ہے، لیکن لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے جو مراد لینا ہے وہ عام ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے کہ حقیقت ہے۔ اب جب مراد غیر لیا ہے تو اب اس اعتبار سے وہ مجاز ہو گیا، جی سمجھے ہی، گل ختم ہو گئی۔ جان اس بات کو نویں گل کہ انہو کے اعتراض کیا ہے صاحب تلوی نے، جی اب یہاں تو یہ ہے نا کہ شوافی کے نزدیک جو ہے نا وہ عموم مجاز وہ نہیں ہے، تو صاحب تلوی نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، خلاف اس میں کسی ایک کے لیے کس سے، اور نہیں پایا ہم نے اس بات کو ان کی کتب میں، سنیں جی اے شعبہ سے، اور باقی گل مک گئی، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کر ہم لڑ رہے ہیں، وہ بات ہی ان کی کتابوں میں نہیں ہے، کون سی کہ وہ عموم میں مجاز کا انکار کرتے ہیں، یہ بات ہے ہی نہیں ہے جی۔ خیر اچھا جی، باقی وہ جو حدیث بیان کی ہے نا، فائدہ حدیث وہ کہ لائے ہیں، اس کو مصنف رحمہ اللہ اس کو نکالا ہے علامہ ذیلعی نے نصب الرایہ میں، حدیث دی کتاب جناب نے جمع کی تھی نصب الرایہ میں، اور تحقیق وارد ہے حدیث بمعنی ہو اس کے معنی کے ساتھ، وارد ہے اسی کے معنی کے ساتھ، اور بھی احادیث سیاح ہیں، اکتیب ہے نا، اس معنی دیاں اور بھی ہیں، منہا ان میں سے وہ حدیث ہے کہ نکالا ہے مسلم نے جناب ابو نکالنے کا مطلب بندہ اپنی کتاب لکھی استاداں کو پڑھ کے تے پھر لفظ چلتا پہ بھی تخریج کہ بھی انہوں نے جو ہے نا یہ حدیث، اب مثلا احادیث کی تخریج کریں، تخریج دا مطلب بندہ بھی حوالے دیو بھی کیڑی کیڑی کتاب چلیں، انہیں نہ لغتاں نو سمجھو کہ تو تاں کو کھانے چ پوے گا جی مثلا استاد کہتا ہے بیٹا آپ اس حدیث کی کتاب اس کی تخریج کریں، تو تخریج بھی باہر کٹ کے لے جاؤ گلی چ، مطلب ہوں بے تو کی کرو بے نہ حدیثاں دے حوالے دیو بھی اصل جڑی کتاباں نہیں سند دیاں انہاں وچ کیڑی کیڑی حدیث جڑی ہے کیڑی کتاب وچ تے کنی واری ہے بھی اے حوالے دیو بھی ان دا نام کی ہے تے خراج اب انہوں نے اس کی تخریج کی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسلم شریف امام مسلم نے اس کو نکالا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم رزق دیے جاتے تھے تامر الجمع کا، کس کا؟ اور تھا لکھا الدقل کی، اور ضعیف ان التمر، دقل ہوتا ماٹھیاں ماٹھی کھجوراں تے بے کمزور جیاں، تو ہمیں یہ دیا جاتا تھا، تو پھر ہم یہ کرتے تھے جدو کاروبار نہیں سے اپنا کیتا تو پس ہم بیچتے تھے ساعین، سا کے بدلے یہ ماٹھیاں 2 سا دے کے نا تیسی 1 سا لیندے سن جی۔ پس پہنچی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ، اے نہیں کوئی 40-50 سال میں کم کر دے رہے، وہ کوئی موسم میں 1-2 واری کے داخل جل کھجوراں چل دیاں نے تے انہوں دا ٹائم صرف 1 گھنٹہ ہوندہ ہے، بھی گھنٹہ پکیاں تو گھنٹے بعد بھی منڈی خالی ہو گئی جی، ایک شہر کنہ چر چل دی رہندی یار، وہ یا گاجرہ مولیاں 3-4 مہینے کٹ جاندیاں نے یار۔ تو ہم جو ہے نا تو پہنچی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچو تم
تمر کے 2 سا بدلے سا کے، تمر کے 2 سا بدلے سا کیا کرو، نہ بیچو، اور نہ بیچو 2 سا گندم کے بدلے، 1 سا کے، اور نہ بیچو 1 درم بدلے۔ 2 درموں کے، تے یہ وہی معنی نہیں اس حدیث دا، اس مضمون دی اور بھی حدیث ہیں جی، خلاصہ ہے جی اگے جی ہوں من کر لے کرنے کتوں، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ مجاز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ یا تعالیٰ کا معنی عجز اور ضرورت سے، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ مجاز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے عجز اور ضرورت سے۔ اور یہ باطل ہے اس لیے کہ مجاز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے عجز اور ضرورت سے۔ جی ومن حکم الحقیقت والمجاز استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد کما استحال۔ وہ صبر کی ہوگی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مسئلہ جی، مسئلہ حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے یہ بات، حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے یہ بات کہ محال ہے اجتماع حقیقی معنی کا اور مجازی معنی کا، دراں حال ہے کہ دونوں مراد ہوں ایک لفظ سے۔ ایک لفظ، ایک یعنی قرآن پاک کے حدیث پاک ہے، ساڈی گل دین نالے جی، وہ جڑا قرآن پاک کے لفظ ہے نا، ایک استعمال ایک تھاں اتے اوتھے اوندا معنی حقیقی بھی مراد لینا ہے تے معنی مجازی مراد ہے۔ حدیث پاک جتھے لفظ کوئی بھی اوندا حقیقی معنی بھی کہے تے مجازی بھی ہے، اوتھے بیک وقت دو میں مراد لینے ساڈے نزدیک محال ہے۔ جی حقیقی حقیقت مراد ہے تے جی مجازی معنی مراد ہے تے حقیقی نہیں ہے، امتحان الآخر نو۔ حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے کہ محال ہے جمع ہونا حقیقت کا اور مجاز کا دراں لے۔ ہن اگر دماغ آ جائے نا بھی حقیقت مجاز لفظ ہوندے نے تے پھر معنی نو میں آندے نے تے پھر چینچی وچ مک جاندی ہے۔ جی جی تھوڑا دماغ انج اتھے تھلے ہوندا رہندا جی بھی معنی مراد ہے کہ لفظ مراد ہے، جس دل دوویں سمجھ آ جائے پھر رولا نکل جاندا ہے۔ جی اجتماع حقیقت اور مجاز کا دراں لے کے وہ دونوں مراد ہوں ایک لفظ کے ساتھ، دونوں مراد ہوں ایک وے مراد ایک دوجا نال سمجھ آ گیا ہے، یا لفظ دو باری استعمال ایک تھاں تے حقیقی معنی تے ایک تھاں تے تو کوئی حرج نہیں، لفظ ایک دونوں باقاعدہ مراد ہمارے نزدیک یہ محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہے۔ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ ہمارے نزدیک محال ہے۔ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ ہمارے نزدیک محال ہے۔ محال ہے جی۔ انہوں پڑھ لئیے پھر اگلی گل پڑھ دیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف کیا ہے اہل اصول نے جمع بین الحقیقت والمجاز کے صحیح ہونے میں ایک لفظ سے۔ جی صحت کس میں؟ مراد لینے میں دراں حال ہے کہ دونوں مقصود ہوں حکم کے ساتھ بالذات ایک وقت میں، کہ دوواں کولوں حکم ثابت کرنا ہے بالذات، دوواں کولوں حکم ثابت کرنا ہے بالذات، یعنی حقیقی معنی والا بھی حکم بالذات ہے تے مجازی والا بھی بالذات ہے، ایک وقت میں۔ کس میں؟ ایک وقت میں۔ ان دی تصویر بائیں طور کے بولا جائے لفظ بولا جائے اور قرآن پاک چے حدیث پاک چے کسی اور نے بولیا، بولا جائے لفظ اور مراد لیا جائے لفظ سے معنی مجازی بھی معنی حقیقی بھی ایک وقت میں۔ کمیں اور کمیں؟ اس حیثیت سے
کہ تعلق پکڑے ہر ایک کے ساتھ دونوں معنوں سے حکم بالذات اے تصویر ہے. اور ویسے کو بندہ کہے میں نے یہ جو لفظ بولا ہے میرے دونوں معنی مراد ہے تو کیوں تو کو پٹاخہ چھوڑ جانا ہے؟ یہ تو نہیں نہ ہونا. مقصد یہ بھی بحیث ہو کہ بھی وہ دونوں حکم وہاں ثابت ہوں، یہ نہیں ہے. ان مثال دیں جو موٹی جیسا کہ تو کہے لا تقتل الاسد کہ تو مخاطب نو آکھا بے اسد نو قتل تے مراد لیا تو نے اس کے ساتھ اسد بھی اور رجل شجاع بھی معن بے نہ چار ٹنگاں والے شیر نو ماری تے نہ رجل شجاع نو ماری. ساڈے نزدیک اے گل ہے کہ کونی فضاح باگوں آ رہے اور کو گل سمجھیے اینج بھئی. لہٰذا فذاہب اصحابنا گئے ہیں ہمارے اصحاب اور عامہ اہل ادب یعنی علماء بلاغت والے اور اہل تحقیق کن سے اور اکثر متکلمین علم تنائہی لغتاً یہ منع ہے. لغتاً یہ منع ہے. سنیں بے عربی زبان اس دی اجازت نہیں دین دی. اے مطلب لغتاً دا بے عربی بولی اس دی اجازت نہیں دیتی. اور گئے ہیں یعنی عربی دے وچ کو بندہ بولے لا تقتل الاسد تے مراد دوویں ہوے عربی بولی وچ گل ٹھیک نہیں. اے مطلب لغتاً یہ ممتنع ہے. اور گئے ہیں امام شافعی اور اکثر آپ کے اصحاب جی اور جبائی اور عبد الجبار یہ دونوں معتزلہ سے اس بات کی طرف کہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے لیکن کدوں صحیح ہے؟ مطلقاً صحیح نہیں. اگر نہ منع نہ ممتنع ہو جمع بینہما، اگر ان دونوں کے درمیان یعنی دونوں معنی جمع ہو سکتے ہیں حرج کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب اسے سمجھ آ گیا بھی اگر وہاں اجتماع منع ہے تو پھر نہیں ہوگا. اب ان کی مثال توجہ کریں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او لامستم النساء. اچھا اب اس کے ایک حقیقی معنی وہ ہے لمس بالید، ایک ہے مجازی معنی وہ ہے جماع جی. تو اب کہتے ہیں وہ کہ دونوں معنی مراد لیے جائیں تو یہاں حرج کوئی نہیں ہے. بے لمس بالید کرو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جماع کرو پھر تو بطری کیولا ٹوٹے گا. تو کہتے ہیں یہ دونوں معنی جمع ہو سکتے ہیں. کوکڑا کوئی ہے مطلب ہے کہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہاں لمس سے مرالم سے نساء سے مراد حقیقی معنی کیا اور مجازی یا اس کا الٹ ہمارے نزدیک بے جماع جو ہے وہ حقیقت ہو اور لمس بالید مجاز ہو جیسے بھی ہو. تو اب یہاں دونوں مراد لیے جائیں تو حرج کوئی نہیں ہے. بے دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وَلَأَمَّا لَوِمْتَنَا اور اگر وہ دونوں معنوں کا اجتماع ممتنع ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں معنی مراد نہیں ہوں گے. اے دوسرے مذہب والے ان دی مثال دیں نہیں جیسا کہ امر کا صیغہ جیسا کہ مثلاً افعل کون کیونکہ امر کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہے، فرضیت میں اور تحدید میں کس سے دمکانا. اب یہ دونوں معنی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کون صیغہ امر دا ایک ہو گئے تے مراد ان کو مخاطب تے شے فرض بھی کرنی ہے تے تمکانا بھی ہے. فرض دا مطلب کر تمکانے دا مطلب خبردار نیڑے جائیں. سنیں کیوں یہ پس نہیں صحیح جمع ان دونوں کے درمیان، وگرنہ لازم آئے گا ایک ہی شے ایک ہی وقت میں معمور بے بھی ہو تو معمور بے کے کرنے پر تو، اور ایک ہی شے اسی وقت میں محدود بے ہو تو جس سے ڈرایا گیا ہے اور محدود بے کے کرنے پر تو
عقاب ہوتا ہے لفظ نے بس معاقبن اس کو سزا اسم مفعول دا منع کرتا ہی چاہ سونی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک کام کرے تو یہ شرعن جائز بھی ہو ثواب بھی دیا جائے شرعن منع بھی ہو سزا بھی دی جائے یہ دونوں معنی اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک وقت اکو سیگا امر لہذا یہاں یہ جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اب یہ ہے امر تحدید کے لیے کس کے لیے جو کرنا جو کر لو تھوڑا بندوبست کر دیں جی ہوں اتنے ہوئے کہ بھی یہ فرض ہے بھی معاشے تم بھی کرو تو ثواب بھی ملے گا تو پھر معاشے تم کرو گے تو لطر بھی پہن گے یہ گم کٹھا نہیں ہو سکتا یہ آ گئی دوسرا مذہب ہوں ایک دو تین گلاں ہور نے دھیان کریں جڑیاں متفق لے نہیں یہ ساریاں نور نوار جو گزریاں جو یار امر دی باس اور نہیں نزاع حقیقت مجاز کے اجتماع کے جواز میں بے حسب احتمال اللفظ ایاہما کہ لفظ حقیقی مجازی دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے اس اعتبار سے ان کا اجتماع جائز ہے کہ دونوں کا وہ یعنی مراد دو میں نہیں بھی لفظ دونوں دا احتمال رکھدا ہے حقیقی معنی دا بھی تے مراد ایک ہی لینا ہے لیکن جس لئے بولنا ہے تے احتمال دونوں دا رکھدا ہے بحسب احتمال اللفظ باعتبار بے حمل کرنا لفظ کو دونوں پر لیکن کیویں مراد ایک ہی ہونا ہے یا بے حسب تناول ظاہری بے شبہ من سبیل من غیر ارادتن یا جو لفظ ہے نا ظاہری طور پر وہ شامل ہے دونوں کو ایک مشابہت کی وجہ سے مراد دونوں نہیں ہیں مراد نہیں ہیں جیسا کہ ان قریب یہ بات آگے آئے گی مثالیں آ رہی ہیں ایک مسئلہ اور اسی طرح نئی نزاع لفظ کے استعمال کے جواز میں معنی مجازی میں کہ ہو جائے معنی حقیقی معنی مجازی کے افراد سے علی سبیل عموم المجاز عموم مجاز ہے کہ 75 باری سمجھا ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی ہے اب لفظ سے ایک ایسا معنی مراد لینا جو موصولہ نہیں ہے لیکن یہ حقیقی اور مجازی دونوں اس کے بن جائیں اب جو معنی مراد ہے وہ ہے مجازی ہے لیکن حقیقی بھی اور مجازی دونوں اس کے فرد ہیں جی یہ تو اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے یہ جائز ہے عموم مجاز جائز ہے اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے جی اس لیے کہ مراد یہاں فقط معنی مجازی ہے بہرحال حقیقی سمجھا گیا ہے تب آنا کہ اس کا وہ فرد ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے بقول ہی مرادین کی بھی دو میں وکھرے وکھرے مراد ہون ایتھے انج نہیں ہویا مراد ایکو ہی معنی ہے اے دو میں ہوندے فرد بن گئے اچھا اور نہیں جھگڑا جمع بین الحقیقت والمجاز کے جواز میں دو لفظوں کے ساتھ لفظ دو باری استعمال کیتا ہے ایک مرتبہ حقیقی معنی مراد اور ایک مرتبہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے بقولہ بلفظ واحد کہ یہ محال ہے لہذا اگر دو لفظ استعمال ہوں لفظ ایک ہی ہے دو مرتبہ ایتھے بھی تے ایتھے حقیقت ایتھے مجاز تے ٹھیک ہے جی اور دلیل پکڑی ہے اگوں وسطد اللہ آگی ہون منع کر اس دا اور حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے محال ہونا حقیقت اور مجاز کے اجتماع کا درا حال ہے کہ دونوں مراد ہوں ایک لفظ کے ساتھ جی اور حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے محال ہونا
حقیقت اور مجاز کا اجتماع درا حال ہے کہ دونوں مراد ہوں ایک لفظ کے ساتھ جی اور حقیقت اور مجاز کے حکم سے محال ہونا حقیقت اور مجاز کے اجتماع کا درا حال ہے کہ دونوں مراد ہوں ایک لفظ کے ساتھ جی مستحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد علامہ فرماتے ہیں جیسا کہ یہ بات محال ہے کہ مولوی عبداللہ نے جیڑی ٹوپی پائی ہے یہ جس وقت نے ایک کی ٹوپی تے سر تے پائی ہے اندہ اے پورا مالک بھی ہوئے تے اندے کولے مانگمی بھی ہوئے اکٹھا ہو سکتا ہے جے مانگمی ہے تے مالک نہیں ملک نہیں تے جے ملک ہے تے پھر جی میں اے دو گلاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں ایویں حقیقت مجاز بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ہاں جی کیا کہ جی علامہ نے اس کی مثال دی ہے جیسے محال ہے کہ ایک کپڑا ایک لابس پر وہ اس کی ملک بھی ہو اور مانگوا بھی ہو ایک زمانے میں یہ محال ہے یہ محال ہے مثلا سویرے ٹوپی تیری اپنی ہے تو 12 بجے مولوی عبدالجلیل نو دیتے یار گفٹ قبول کر تے اثر والے آکھے یار ٹوپی دیں نماز پڑھنی ہے تو ہن سویرے ملک سی اثر والے کی ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ زمانہ واحد نے اکو وقت کی انج نہیں ہو سکتا جی ادھر ویکھو اور دلیل دی وستدلہ دلیل دی ہے مصنف رحمہ اللہ نے جمع کے عدم جواز پر کیڑا جمع بین الحقیقت والمجاز کہ عدم جواز پر دلیل پکڑی ہے استدلال طلب دلیل سین تا طلب دا اور دعوے اتے کسی نو دلیل بنانا انو آندنے استدلال کہ جیسا کہ اپنے قول اس کے ساتھ کمستحالہ مراد اس سے یعنی ایک کما سے تشبیہ دی ہے مراد اس سے تشبیہ ہے من حیث استعمال کے اعتبار سے تشبیہ ہے پس جیسا کہ یہ بات کہ صوب واحد کا استعمال حالت واحدہ میں مانگویں طریقے پر اور ملک کے طریقے پر اکٹھا یہ کیا ہے برابر ہے کہ وہ ہو ایک شخص کی نسبت سے یا دو شخصوں کی نسبت سے سنے نا بے کپڑا ایک کیے مطلب دو شخصوں کو بکھرا معنی سمجھ لگو اسی طرح لفظ واحد کا استعمال ایک حالت میں بے طریق الحقیقت والمجاز مان کیا ہے برابر ہے کہ ہو وہ بنسبت ایک معنی کے یا دو معنوں کے جی ہوں اے تشبیہ کے میں بنے لفظ با منزل لباس کے اور معنی با منزل اور حقیقت مثل اور مجاز مثل انج کر کے جی اور یہ نظیر ہے لے استحالتن استحالے کی نظیر ہے اس کا دار و مدار نہیں ہے جی پس مناقشہ کرنا اس میں مفید نہیں ہے یعنی کہنا جی یہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے کہنے نے صرف ایک استحالے دی نظیر پیش کیتی ہے اس مسئلے دا دار و مدار اس اتے نہیں ہے گا کہ اگر ایک گل ڈگ پئی تے یہ ساڈا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا سمجھے ہی تو لہذا جیڑی نظیر پیش کری دیے نظیراں ہوتے مناقشے نہیں ہوندے جی جی فل مفید نہیں ہے اور یہ استدلال مصنف رحمہ اللہ کی رائے پر ہے اس سے کہ مصنف رحمہ اللہ گئے ہیں اجتماع کے استحالے کی طرف کی کیونکہ عقلی دلیل دیتی ہے نا تو مصنف نے جو دلیل دی ہے وہ عقلی دلیل ہے تو اب ان کے نزدیک یہ استدلال ہے کیا کہ استحالہ یہ اجتماع محال ہے عقلاً جیسے عقلاً ایک کپڑا ایک حالت میں ایک شخص پر مانگواں اور ملکن نہیں ہو سکتا اسی طرح عقلاً یہ بھی نہیں ہو سکتا اور سمجھے ہی
اور گئے ہیں اکثر محققین اس بات کی طرف کہ استحالہ لغتاً ہے، استحالہ میں عربی لغت اس کی اجازت نہیں دیتی، عربی اس کی اجازت نہیں دیتی، جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے پہلے سابقاً لغتاً اے گل ہوگی جی اگے جی وَلِہَٰذَا منع کر لے کرنا جی تو پھر بولو جا منع کریے، جیسا کہ محال ہے یہ کہ ہو صوب واحد لابس پر ملکن بھی اور عاریتاً بھی ایک زمانے میں جی، جیسا کہ محال ہے یہ کہ ہو صوب واحد لابس پر ملکن بھی اور عاریتاً بھی ایک زمانے میں جی جیسا کہ محال اور ہے ہمیں کہ نکے اور سبق پڑھ لیجیے گا، لابس پر ملکن بھی اور عاریتاً بھی ایک زمانہ میں۔ چلو شاباش۔